والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في مقام آخر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا منازلكم بالصلاة وتلاوة القرآن. أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وأهل بيته وتلاوة القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق رسوله النبي الكريم. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی. گنہگارو نہ شرماؤ خطا کارو نہ گھبراؤ. سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی. گنہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں
کم ہوگا کہ آنے دو، یہ امت ہے محمد کی۔ الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جنہیں سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو پھر تابع قرآن کر دے۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام میرے سر کی تاج معزز علماء کرام، محترم حاضرین، برادران اسلام، پہلی مرتبہ جامعہ حسن بن علی کے زیر اہتمام عظمت قرآن کانفرنس میں میزبانان مکرم، میرے نہایت مخلص مشفق بھائی مولانا عبدالقیوم صاحب، اور میرے میزبان مکرم، میرے لیے نہایت محترم چیئرمین حافظ اکرم صاحب سلمہ، اور مسلسل میرے ساتھ رابطہ رکھنے والے میرے مخلص بھائی جناب محمد اشرف صاحب سلمہ، ان کی پرخلوص دعوت پر دینی نسبت سے حاضری کے اتفاق ہوا ہے۔ میرے دائیں بائیں جید علماء کرام بیٹھے ہیں، سب کے نام تو مجھے آتے نہیں۔ میرے بالکل قریب میرے مشفق و محسن اور نہایت ہی پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری عبدالبصیر صاحب دامت برکاتہم، جو کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ مجھے احساس ہے کہ آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ پنجاب والے یہ زیادتی ہمارے ساتھ کرتے ہیں،
میں خانی وال گیا تو وہاں پر رات 12:30 بجے بیان شروع ہوا، اور آج میرا خیال ہے 11:30 ہیں۔ چلو میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ اب مجھے آپ کی بھی فکر ہے کہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، آپ کو بھی نیند آئی ہوئی ہے۔ اچھا لنگر کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ کے لیے برکت کا انتظام بھی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ چاولوں کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، آپ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں۔ بولو کس کے لیے؟ آپ ذرا بولیں گے؟ میں بولتا خطیب ہوں، آدھی تقریر آپ کریں گے، آدھی میں کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنا بیان پورا کروں، آپ اپنی نیند پوری کر لیں، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ جو سو کر سنتا ہے اس کو آدھی بات سمجھ آتی ہے، آدھی سمجھ نہیں آتی۔ ایک مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا کہ لوگوں بیاج حرام ہے، اس نے اپنی زبان میں کہا۔ بیاج کہتے ہیں سود کو۔ میرا خیال ہے آپ کے ناروال ظفروال میں بھی سود حرام ہے، پکی گل ہے۔ ہمارے ضلع مانسرہ میں ہزارہ کے اندر بھی سود ہو حرام ہے، لیکن چھوڑتے ہم نہیں ہیں۔ ساری رات عظمت قرآن کا جلسہ ہوتا ہے، سارا دن صحابہ کی شان، حضور کی شان بیان ہوتی ہے، ساری رات عشق کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور صبح جا کر بینک کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا کتنا سود ہے جی، میرا کتنا نفع ہے، مجھے دو۔ کیا فائدہ ہوا بیٹھنے کا؟ اس نے کہا بیاج حرام ہے۔ تو مجلس میں ایک صاحب بیٹھے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ تسی سوتے تو جاگ دیو، سارے جاگ رہے ہو نا، میری بات سننا ذرا۔ حضرت صاحب سوئے ہوئے تھے، جلسہ ختم ہوا، برکت کھائی، گھر چلا گیا۔ صبح گھر والی کے پاس بیٹھا کہ آج تجھے ایک نیا مسئلہ سناؤں۔ بیوی نے کہا اللہ کے بندے، تیرے اور تیری مولوی کے روز کے مسئلے ہوتے ہیں، چھوڑ ان باتوں کو۔ اس نے کہا اللہ کے بندی سن تو لینا۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا رات مولانا صاحب نے کہا ہے کہ پیاز حرام ہے۔ نہ سمجھو کیا کہا؟ مولوی صاحب نے کیا کہا تھا؟ اور وہ الو سمجھا کیا؟ پیاز حرام ہے۔ بیوی نے کہا اللہ کے بندے، پیاز کہاں حرام ہو سکتا ہے؟ تجھ پر اور تیرے مولوی پر وہی آئی ہے۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتہ، چھوڑ ان باتوں کو۔ پیاز اٹھایا، باہر پھینک رہا ہے۔ باہر سے ایک صاحب جا رہے تھے عقل والے، اس نے کہا ارے صوفی خیر تو ہے، یہ سارا پیاز باہر پھینک رہا ہے۔ اس نے کہا یار کیا خیر ہے، پیاز حرام ہو گیا اور کیا ہے؟ اس نے کہا کس نے بتایا؟ اس نے کہا او مولانا عبدالقیوم صاحب نے کہا ہے کہ پیاز کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس نے کہا چلو چلتے ہیں۔ مولانا صاحب کے پاس آئے، مولانا صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ پیاز حرام ہے؟ مولانا صاحب نے کہا میرے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے یہ بات کہی ہو، میں نے تو نہیں کہا، یہ جو صوفی کہہ رہا ہے۔ مولوی صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا ہاں بھائی، جمعے کی واز میں نے کہا تھا پیاز حرام ہے، اور یہ الو کا پٹھا سویا ہوا تھا، اس نے سمجھا پیاز حرام ہے۔ جو سو کر سنتا ہے آدھی بات سمجھ آتی ہے، آدھی سمجھ
میرے محلے سے کچھ نوجوان گئے جلسے پر. آپ جاگ گئے ہیں نا. الحمدللہ میرا 26 سال کا تجربہ ہے. جب ادھر بیٹھتے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے ایک الہام ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بات کس طرح سنانی ہے، اور میں سمجھ گیا وہ آپ سن رہے ہیں میری بات. میں نے کہا کہاں گئے تھے؟ نوجوان کہنے لگے جی ہم جلسے پہ گئے تھے. میں نے کہا کیا سنا؟ کہا جی بہت زبردست جلسہ ہوا ہے جی. میں نے کہا کوئی سناؤ، مسئلہ سناؤ، کیا سمجھ کے آئے؟ کہنے لگے جی بڑا زبردست پروگرام تھا جی، تقریریں بھی ہوئی، نعتیں بھی ہوئیں. میں نے کہا کوئی مسئلہ سنا دو. ہاں جی لنگر بھی بڑا اچھا تھا. میں نے کہا یار کوئی مسئلہ سناؤ. پھر آخر میں وہ اس طرح سر میں کھجلی کر کے کہنے لگا خطیب صاحب ہمیں مسئلہ سے شسلہ سمجھ نہیں آیا، صرف جلسہ بڑا اچھا تھا. تو آج بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں گے جلسہ اچھا ہے. یہاں آئے ہیں کچھ لے کر جائیں. جمعے کا واز ہے. ایک مولانا صاحب نے مسئلہ بیان کیا کہ جال کے اندر وہ مچھلی آتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو. مجلس میں ایک صاحب بیٹھے ہیں، چھوٹا سا بچہ بھی ساتھ بیٹھا ہے. سمجھ آ جائے تو انسان بچپن میں سمجھ آتا ہے، نہ سمجھے تو اس کو 55 میں بھی جا کر سمجھ نہیں آتی. صاحب اٹھے اپنے گھر گئے. کچھ دنوں کے بعد پروگرام بنایا کہ آؤ بیٹا مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریا چلتے ہیں. جال لیا، دریا کے کنارے پہنچ گئے، مچھلیاں پکڑتے، اپنے بیٹے کے حوالے کرتے. کافی سفر طے کیا. باپ نے کہا بیٹا جو مچھلیاں پکڑ لی ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، ان کو لاؤ، ان کی صفائی کریں، ستھرائی کریں، پھر ان کو گھر میں لے جائیں. ان بچوں نے کیا جواب دیا؟ اس بچے نے کہا ابا جان میرے پاس تو ایک مچھلی بھی نہیں ہے. باپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تم نے میری ساری محنت ضائع کر دی، مچھلیاں کہاں ہیں؟ اس نے کہا ابا جان آپ نے جمعے کی واز میں یہ مسئلہ نہیں سنا کہ جال کے اندر وہ مچھلی آتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو. ابا جان میرے ذہن میں یہ مسئلہ تھا. میں نے کہا ان مچھلیوں کو گھر میں لے جائیں گے، گھر والے استعمال کریں گے تو سارا گھر غافل ہو جائے گا، اس لیے ابا جان میں نے زندہ مچھلیاں پانی میں چھوڑ دی. اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. میں اور آپ عظمت قرآن کے جلسے میں بیٹھے ہیں. وقت ہوتا تو میں نسبت پر آپ کو کچھ موتی دیتا. آج صرف عظمت قرآن پر ایک دو موتی آپ کے حوالے کرتا ہوں. ابھی آپ کے سامنے بچے نے قرآن مجید پڑھا. بیٹا نکل جاؤ یا بیٹھو. بچے نے بھی قرآن آپ کے سامنے پڑھے. الحمدللہ یہ قرآن کا محافظ تیار ہو گیا. کہہ دو الحمدللہ. یہ جو علماء ہیں، یہ جو قراء ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن کے محافظ ہیں. قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں آئیں ہر کتاب کے اندر تغیر و تبدل ہوا، اور جب قرآن آیا تو میرے آقا بھی پریشان ہو گئے کہیں قرآن کے اندر بھی تغیر و تبدل نہ ہو جائے. ادھر پریشان بیٹھے ہیں، جبریل امین آگے، کہہ دو سبحان اللہ اور بلند آواز سے. یہ تھوڑا سا جی ٹی روڈ پہ میں نے سفر کیا ہے نا، ابھی ذرا موٹر وے کا تھوڑا سا سفر میں نے کرنا ہے. اور ماشاءاللہ موٹر وے کا سفر اعلیٰ سفر ہوتا ہے، اچھا سفر ہوتا ہے، خوشگوار سفر ہوتا ہے. اور جی ٹی روڈ کا سفر ایک کھڈے سے نکلا دوسرے کھڈے میں، اس سے نکلا تیسرے میں. یہ جو باتیں میں نے کر دی نا، یہ سمجھو جی ٹی روڈ کا سفر تھا.
اب ذرا تھوڑا سا سی پیک کا سفر میں کروں گا. یہ یاد رکھیں، سی پیک یا موٹر وے پہ جاگتے ہوئے سفر ہوتا ہے، سو کے سفر کیا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں جو سویا ہوگا ادھر ہی بیٹھا رہے گا، باقی اٹھ کے چلے جائیں گے. اس کو صبح اذان کے وقت پھر ہوش آئے گی. اللہ سب کو جاگ کر دین کی باتیں سننے کی توفیق نصیب فرمائے. عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس کو کوئی تبدیل. میرے آقا کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، حیران و پریشان بیٹھی ہیں، اداس بیٹھی ہیں. جبریل امین آگے فرمایا محبوبہ کیوں پریشان بیٹھے ہو، کیوں اداس بیٹھے ہو؟ فرمایا جبریل میں اس لیے پریشان ہوں، مجھ سے پہلے تو رات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری آئیں، ان کے اندر تغیر و تبدل ہوا. جبریل میں اس لیے پریشان ہوں کہ کہیں میرے جانے کے بعد قرآن کے اندر بھی تغیر و تبدل نہ ہو جائے. جبریل کہتے ہیں محبوبہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، میں رب کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں رب کا پیغام لے کے آیا ہوں. کیا پیغام ہے؟ فرمایا تیرا اور میرا رب، ساری کائنات کا رب مجھے یہ پیغام دے کر بھیجتا ہے کہ جا میرے محبوب کو تسلی دے، جا میرے محبوب کو دلاسا دے دے کہ قرآن کے بارے میں تو کیوں پریشان ہوتا ہے. قرآن میں نے اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی میں رب خود ادا کروں گا، میں خود حفاظت کروں گا. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. رب نے دو دعوے پیش کیے. پہلا دعویٰ یہ قرآن میں نے اتارا ہے، دوسرا دعویٰ اس کی حفاظت بھی میں رب کروں گا. یا اللہ کس طرح حفاظت کرے گا؟ فرمایا محبوبہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، میں قرآن کو تیری امت کے سینوں میں محفوظ کر دوں گا. یا اللہ امیروں کو دے گا یا غریبوں کو دے گا، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے. یہ تو کس کو عطا کرے گا؟ امیروں کو یا غریبوں کو یا آنکھوں والوں کو؟ فرمایا محبوبہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کے ساتھ اگر امیر جڑ گیا، قرآن کو غریب نے سینے سے لگا لیا، قرآن کو آنکھوں والوں نے پڑھا تو میں قرآن کی دولت عطا کر دوں گا. فرمایا ربا اگر امیروں نے چھوڑ دیا، غریبوں نے چھوڑ دیا، آنکھوں والوں نے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا محبوبہ فکر نہ کر، اگر امیروں نے، غریبوں نے، آنکھوں والوں نے قرآن چھوڑ دیا تو میں تیری امت کے نابینوں کو قرآن کا حافظ بنا دوں گا. آنکھوں والی تو رک رک کے پڑھیں گے، کوئی یا ملون پہ کھڑا ہو جائے گا، کوئی تاملون پہ کھڑا ہو جائے گا. محبوبہ فکر نہ کر، میں تیری امت کے نابینوں کو ایسا حافظ اور قاری بناؤں گا کہ الف لام میم سے شروع کریں گے، والناس تک کسی لقمے کے محتاج نہیں ہوں گے. ہمارے مدرسے میں
ایک نابینا حافظ تھے بھی افغانستان کے. ہم نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ فلاں جگہ پہ قرآن سنانا ہے. چلے گئے. قرآن سنایا تو مجھے کہنے لگے آپ مجھے وقت دیں گے؟ میں نے کہا میں ضرور آؤں گا. میں گیا. سب سے پہلے میں نے مقتدیوں سے سوال کیا. میں نے کہا مجھے بتاؤ حافظ صاحب نے قرآن کیسا سنایا؟ مقتدی جھوم گئے. کہنے لگے جی اس طرح لگ رہا تھا جس طرح قرآن اتر رہا ہے. قرآن اتر رہا ہے. میں نے کہا کسی جگہ رکے ہوں، غلطی آئی ہو، لقمے کے محتاج ہوں؟ تو ایک دو بابے رو کر کہنے لگے آپ کہتے ہیں بھولنے کی بات، یہ تو کسی جگہ پہ اٹکا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں اگر تم لوگوں نے چھوڑ دیا تو نابینوں کو قرآن کا حافظ بناؤں گا. میں ایک سفر پہ جا رہا تھا تو راستے میں رش تھی. میں نے کہا بھئی یہ لوگ کیوں جمع گئے ہمارے علاقے کے اندر؟ کہنے کہ یہاں ایک جماعت آئی ہے، اس کے اندر ایک کوڈو آیا ہوا ہے چھوٹا سے قد والا. میں نے کہا یار علماء کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لوگ. میں نے کہا چلو میں بھی دیکھ لوں. جماعت کے ساتھ آیا ہوا ہے. میں گیا. تقریباً وہ کوئی 2.5-3 فٹ ہوگا. مجلس میں کھڑا ہے، بیان کر رہا ہے اور تشکیل شروع ہے، تشکیل کر رہا ہے. مجھے اس کا جملہ ایک یاد آ رہا ہے، ہر وقت یاد آ رہا ہے. اس نے کہا لوگوں اٹھو نام لکھاؤ. ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اس نے کہا نہیں لکھاتے تو یاد رکھو اگر تم نے دین کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت دین کی حفاظت ہم جیسے کنجروں سے کروائیں گے. ہم آ کر دین کی حفاظت کریں گے. میں کیا تھا، مجھے خدا نے یہاں پہنچا دیا الحمدللہ. اب مجھے سکون ہے. دنیا دیکھی سکون نہیں آیا. قرآن آیا، سینے سے لگایا، دین کے اندر آیا، اللہ نے مجھے سکون عطا کر دیا. آؤ لوگو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. قرآن جس طرح خود بلند، جو اس کے ساتھ جڑتا ہے اس کو بھی بلند کر دیتا ہے. اور یاد رکھو قرآن ایسی ویسی کتاب نہیں ہے. میرے آقا نے صحابہ کو پڑھایا، پھر صحابہ سے سنا. قرآن پڑھا رہے ہیں پھر سن رہے ہیں. ایک صحابی ہے، حضور علیہ السلام کی زندگی کا نقشہ کھینچ رہا ہے، زندگی کے اصول بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنے آقا کو کس طرح دیکھا. جس طرح آج لوگ اپنے لیڈروں کو دیکھتے ہیں جن بیچاروں کو قرآن پڑھنے کی آتی ہی نہیں ہے. صحابہ اپنے لیڈر کو دیکھتے تھے، اپنے رہبر و رہنما کو دیکھتے تھے، پھر اس زندگی کو اپناتے تھے. ایک صحابی کہتے ہم نے اللہ کے محبوب کو قرآن ہی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ، اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين مضاجع. یہ علماء ہی سمجھیں کہ میں نے کیا کہا، کیونکہ انگریزی دور ہے نا. جو خطیب، جو آدمی انگلش میں بات کرے تو ہم کپڑوں میں نہیں سماتے. قرآن عربی بولو، قرآن اونچی آواز سے قرآن، یا پنجابی بھی ہے عربی میں ہے نا.
تو پھر شک تو نہیں ہے آپ کو؟ قرآن عربی، ہمارے آقا عربی، میرے آقا کی زبان عربی، اور جنت میں جائیں گے جنت والوں کی زبان بھی بولو عربی ہوگی۔ ابھی سے تھوڑی تھوڑی سیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ جنت میں جائیں نا، دروازے کے اوپر فرشتے کھڑے ہوں اور وہ کہیں کیف حالک، تو آگے یہ سر کھجلی کرے، مجھے تو نہیں آتا یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ جی مجھے تو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ فرشتوں کو ہم جواب دیں۔ فرمایا کہ اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ، اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروفا من الفجر ساطع۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے محبوب جب بھی ہمارے پاس آئے، دن کو آئے، رات کو آئے، صبح آئے، شام کو آئے، جس وقت بھی ہمارے پاس آئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آئے، جس وقت آئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آئے۔ کیوں کہ قرآن ہی سے صحابہ کے اندر انقلاب آیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ وگرنہ صحابہ اپنی پہلی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہم جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، اللہ کے محبوب قرآن لے کر آئے، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی۔ کیا ہی بولو، میں اس تبدیلی کی بات نہیں کر رہا، یہ اصل تبدیلی ہے۔ صحابہ کہتے ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی، ہم کیا تھے، ہم بے حیائی کے اندر تھے، قرآن آیا، ہم نے پڑھا، ہم نے حیا کو قبول کر لیا، ہم فحاشی کے اندر تھے، ہم کفر و زلال کے اندر تھے، ہم کرتوت زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ کے محبوب قرآن لے کر آئے، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی۔ کیوں تبدیلی نہ آئے؟ جو بھی سنتا تھا قرآن کو وہ متاثر ہو جاتا تھا، اس کی دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی تھی۔ کلام خدا میں جو تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کلام خدا میں جو تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کیسی تبدیلی آئی؟ حدیث کی کتابوں میں اللہ کے محبوب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک نوجوان آیا، آ کر کہنے لگا میں آج مسلمانوں کے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر کے واپس آؤں گا۔ تلوار بغل کے اندر رکھی، گھر سے قوم سے نکالا، برادری والوں نے بھیجا کہ جاؤ یہ کام کر کے آ جاؤ۔ تلوار بغل کے اندر چھپتے چھپاتے میرے آقا کے قریب آیا، اللہ کے محبوب طواف کر رہے ہیں، یہ نوجوان بھی آیا، اس نے طواف شروع کر دیا، کہیں موقع مل جائے میں مسلمانوں کے قائد کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر کے اب اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں، اسی فکر میں لگا ہوا ہے۔ آگے آگے میرے آقا، پیچھے پیچھے یہ نوجوان چکر لگا رہا ہے، میرے آقا کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ علماء کی موجودگی میں ایک مسئلہ حل کرنے لگا ہوں۔ اللہ اپنے نبی کو بتائے تو اوپر کی خبریں دیتا ہے، نہ بتائے تو آگے پیچھے کبھی پتہ نہیں ہوتا۔ رب بتائے اوپر کی خبریں پیغمبر سناتا ہے،
اللہ کے محبوب آگے آگے، پیچھے یہ نوجوان جس کا نام تھا فضالہ چکر لگا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب رب نے بتایا، جبریل کو بھیجا کہ جا جبریل میرے محبوب کو میرا پیغام دے اور اس کو یہ بتا کہ تیرے پیچھے جو شخص ہے بڑا خطرناک شخص ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے محبوب طواف کرتے کرتے رک گئے، پیچھے دیکھا نوجوان کھڑا ہے۔ اللہ کے محبوب نے اس کو قریب کیا، نبوت کا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا، ادھر ہاتھ رکھنا تھا، کپ کپی طاری ہو گئی، نوجوان کانپنے لگ گیا، نبوت کے زور کو قوت کو برداشت نہ کر سکا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، او نوجوان بتا کہاں سے آیا، کیوں آیا؟ کہتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب اپنا کفر ختم کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا دے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب نے اس کو کلمہ پڑھایا، تلوار گر جاتی ہے، تلوار اٹھائی، اللہ کے محبوب نے فرمایا اب کیا چاہتا ہے؟ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں مجھے اپنا غلام بنا دیں اور مجھے اصلی محمدی بنا دیں۔ سبحان اصلی بولو، اصلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم سارے محمدی بیٹھے ہیں، کیا ہیں بولو اونچی آواز سے، سارے محمدی ہیں، ہر ایک کی زبان پر یہ ہونا چاہیے کیا؟ تو بھی محمدی میں بھی محمدی۔ میں ایک جگہ جلسے کے اندر ہم اکٹھے تھے، کچھ نعت خواہ حضرات بھی تھے، تو میں نے وقت پہلے لے لیا، کچھ اشعار پڑھے، تو ایک نعت خواہ سب اٹھ کر میرے کان میں کہنے لگے ہمیں کس لیے بلایا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ ہم خود کفیل ہیں۔ میں ایک جگہ پروگرام پہ گیا، بڑے سادے سے لوگ تھے، میں نے کہا کوئی تلاوت والا اس کو بلاؤ، کہنے لگا جی آپ ہی پڑھ لیں۔ میں نے کہا کوئی نعت والا ہے، کہنے لگا جی آپ ہی پڑھ لیں۔ میں نے کہا ٹھیکہ جو ہے میرے آج۔ میں نے کہا کوئی تقریر والا ہے، جی آپ ہی کر لیں۔ میں نے کہا کوئی دعا والا، جی آپ ہی کر لیں۔ میں دعا کر رہا تھا، رمضان کا مہینہ ہے، دیکھا مٹھائی والے آگے، میں نے کہا مٹھائی والو سیدھے میرے پاس آ جاؤ۔ کہنے لگا جی کیوں؟ میں نے کہا آج سارا کام میں نے کیا ہے، مٹھائی بھی ساری میری ہے۔ تو مجمع میں ایک دو بابے بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا خطیب صاحب ہم اتنے ظالم نہیں ہیں کہ سارا ظلم آپ کے اوپر کریں، مٹھائی کے لیے ہم جو آئے ہیں، مٹھائی کے لیے ہم جو آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عرض یہ کر رہا تھا حضور علیہ السلام آئے، انقلاب آ گیا، اصل تبدیلی آ گئی۔ نوجوان کپ کپی تاری، کلمہ پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا، اب نغمہ لے کے جا رہا ہے کیا؟ تو بھی محمدی میں بھی محمدی۔ پڑھو مل کر، تو بھی۔ آواز آنی چاہیے مجھے، میں سمجھوں گا کہ آپ چاولوں کے لیے نہیں آئے، اللہ کی رضا کے لیے آئے۔ تو بھی محمدی میں بھی محمدی، یہ نغمہ جاری ہے۔ اللہ کے محبوب نے تھوڑی تربیت کی، گھر کو چلا جا رہا ہے، جس راستے سے جا رہا ہے اسی راستے میں زمانہ کفر میں، زمانہ جاہلیت میں ایک عورت کے ساتھ آشنائی تھی۔ وہ عورت کھڑی انتظار کر رہی ہے
جب فضالہ کے اوپر نظر پڑی، فضالہ کو آواز دے کر کہتی ہے کیا؟ فرمایا کہ قالت حلم الی الحدیث فقلت لا، قالت حلم الی الحدیث فقلت لا یابا علیک اللہ والاسلام۔ فرمایا او فضالہ آنا، دو تین باتیں کر لیں، راز و نیاز کی باتیں کر لیں، لیکن فضالہ نظریں جھکا کے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اصلی محمدی ہے۔ کیا ہے؟ اصلی محمدی بن کے جا رہا ہے۔ اپنی برادری کے اندر پہنچا، برادری والوں نے کہا کیا کر کے آیا؟ وہ کہتا ہے کیا کر کے آیا؟ میں تو محمد کا غلام بن کے آیا ہوں۔ سبحان، میں تو ان کا غلام بن کے آیا ہوں۔ کیوں متاثر ہو گیا؟ کیوں تو نے کلمہ پڑھ لیا؟ کیوں اپنے مذہب کو تبدیل کر لیا؟ فضالہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ نوجوان رو کر کہتا ہے کیا؟ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اس کمبل پوش کے میں قربان، سیرت بھی حسین صورت بھی حسین۔ اس کمبل پوش پہ میں قربان، سیرت بھی حسین صورت بھی حسین۔ اس کے مقام مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے اس کی، آغاز ہے اس کی، وہ منزل کا رک جائے جہاں جبریل امین۔ میں تو اس کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں کہ جو معراج کے سفر میں جبریل رک گیا، جو آگے بڑھ گیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب جا رہے ہیں، سر اپنے آقا کا مقام بھی سن لو۔ اللہ کے محبوب جا رہے ہیں، جبریل بھی ساتھ ہیں، چلتے چلتے ایک مقام ایسا آیا، جبریل رک گئے، فرمایا محبوبہ میں آگے نہیں چل سکتا، فرمایا نہیں جبریل سارا سفر ساتھ کیا ہے، آگے بھی ساتھ جائیں گے۔ آخر وہ جبریل کہتے محبوبہ میں تو ایک قدم آگے رکھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جبریل پھر سن، جہاں تو نوریوں کا سردار ہے، جہاں تیرے سفر کی انتہا ہوتی ہے، میں بشر کا سردار، وہاں سے میرے سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے، تڑپ کر کہتا ہے، فرمایا اِلَى مَوْضِعٍ جِبْرِيلُ أَمْسَكَ دُونَهُ، إِلَى مَوْضِعٍ جِبْرِيلُ أَمْسَكَ دُونَهُ فَقَالَ مَقَامِي هَا هُنَا مَعْلُومٌ، تَقَدَّمَ رَسُولَ اللَّهِ فَارْكَ لِمُنْتَهَا أَوَالِمِنَا فَاللَّهُ ثَمَّ رَحِيمٌ۔ اللہ کے محبوب کھڑے ہیں،
رب کی طرف سے پیغام آیا، محبوبہ کیوں کھڑا ہے اداس؟ میں تجھے اداس نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا جبریل نے چھوڑ دیا۔ فرمایا محبوبہ سن، یہ تو جبریل نے چھوڑا ہے، اگر ساری کائنات بھی تجھے چھوڑ دے پر میں رب تو تجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ میں نے پہلے دن سے یہ وعدہ کیا ہے، ورفعنا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیغمبر میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ کیسے بلند کرے گا؟ فرمایا کہ ضم الالہ اسم النبی باسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد۔ میں اس طرح تیرے ذکر کو بلند کروں گا، میرے محبوبہ مؤذن اذان کہے گا، پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، اس کے بعد اقامت کہے گا، پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، اس کے بعد نماز پڑھے گا، پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر۔ جب جنازے میں کھڑے ہوں گے پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، اس کے بعد جب میت کو قبر میں رکھا جائے گا پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر۔ ورفعنا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرے نام کو ملا دیا ہے۔ ایک نقطہ علماء کی موجودگی میں دینے لگا ہوں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہمیں جو قرآن ملا وہ ساری کتابوں سے اعلیٰ، ہمیں جو نبی ملا وہ سارے نبیوں سے اعلیٰ، ہمیں جو کلمہ ملا وہ سارے کلموں سے اعلیٰ، ہمیں جس امت میں پیدا کیا وہ امت ساری امتوں سے قرآن اعلیٰ، نبی اعلیٰ، کلمہ اعلیٰ، امت اعلیٰ۔ تو پھر پڑھنا چاہیے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جو ہمیں کتاب ملی یہ عام کتاب نہیں، بات یہاں سے چلی تھی۔ آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ تم کیوں تھکو؟ تھکنا تو مجھے چاہیے۔ میں اتنا لمبا سفر صبح 6:30 بجے نکلا اور یہاں 6:30 بجے پہنچا، اور ہمارے بھائی اشرف صاحب راستے میں بھی سونے نہیں دیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر رابطہ کرتے، تھوڑی دیر کے بعد پھر رابطہ کرتے۔ جب یہاں پہنچا پھر اس وقت کہنے لگے جی مجھ سے غلطی ہوگی، آپ کو تنگ کر دیا میں نے کہا اب تو پہنچ آیا ہوں، اب تو آپ کے ہاں پہنچ آیا ہوں، اللہ میرا آنا بھی قبول فرمائے، آپ کا مل بیٹھ کر دین کی باتیں سننا قبول فرمائے۔ ہمارا قرآن یہ عام کتاب نہیں، یہ خاص کتاب ہے۔ 4 چیزیں جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کتنی چیزیں؟ آخری بات کہنے لگا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان جملوں کو یاد رکھیں گے۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا قرآن، پڑھنے کا ثواب بعد میں ہوتا ہے، قرآن کو دیکھنا بھی، قرآن کو اٹھانا بھی، قرآن کو سینے سے لگانا بھی، ادب و احترام کرنا بھی ثواب ہے، دیکھنا ثواب ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا بیت اللہ شریف، اللہ سب کو لے جائے، بلند آواز سے کہہ دو آمین۔ رات کے 12 بج رہے ہیں، ابھی 1 بجے گا۔ میں مظفر آباد بیان کر رہا تھا کشمیر میں، تو رات کے 12 بج گئے، تو میں نے کہا بھائی 12 بج گئے ہیں، آپ کے ماتھے میں 12 تو نہیں بجے؟ تو ایک دیوانہ کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا حضرت ہماری پیشانی میں 12 نہیں بجتے، 1 بجتا رہتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہماری پیشانی میں 1 بجتا رہتا ہے۔ مجھے اس نے مسئلہ سمجھا دیا کہ ہم ایک والے ہیں، ایک ہی کو مانتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔
اور دوسرا مسئلہ مجھے یہ سمجھایا کہ آپ 1 بجے تک بیان جاری رکھیں. آپ پریشان ہو انشاءاللہ آپ کو میں آپ کہیں گے 1 بجے کا کہہ دیا وعدہ کر دیا تو پھر 1 بجے جان چھوٹے گی تو انشاءاللہ 12 بجے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. عرض یہ کر رہا تھا بیت اللہ شریف جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، عبادت ہے. جب بندہ یہاں سے عاجز بن کر جاتا ہے 2 کپڑے پہن کر، قیمتی لباس اتار دیا، قیمتی جوتے اتار دیے، قیمتی واسکٹ اتار دی، اب فقیر بن کر عاجز بن کر جاتا ہے اور پہلی نظر بیت اللہ شریف کے اوپر پڑتی ہے. وہاں ایک آیت لکھی ہوئی ہے، میں ابھی ابھی دیکھ کے آیا ہوں. وہاں ایک آیت لکھی ہوئی ہے کیا؟ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخری. پہلی نظر پڑتی ہے یہ عاجز بن کر جاتا ہے. اللہ فرماتے میرے بندے میرے در پہ آیا ہے، طواف بعد میں کرے گا، ثواب تجھے ڈھیروں عطا کروں گا، لیکن جب پہلی نظر میرے گھر کے اوپر ڈالے گا میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ تیسرے نمبر پہ فرمایا ادھر بیت اللہ شریف کا طواف مکمل ہوا، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑے، پھر آگے بڑھ گیا. کس لیے؟ زمزم پینے کے لیے. زمزم کا پانی پینا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن زمزم کے پانی کو دیکھنا بھی ثواب ہے. زمزم کے پانی کو دیکھنا بھی ثواب ہے. 3 باتیں ہو گئی، چوتھی بات بتانے لگا ہوں. جس کی طاقت نہیں ہے میں حج کروں، جس کی استطاعت نہیں ہے میں جا کے عمرہ کروں. اگر یہ طاقت اس کی نہیں ہے نہیں جا سکتا، اللہ سے مانگے، پیسوں سے نہیں جا سکتا. جس کا بلاوا آتا ہے وہ جایا کرتا ہے، بلاوے والا جایا کرتا ہے. لیکن اگر استطاعت نہیں ہے، جی چاہتا ہے کہ میں عمرہ کروں، جی چاہتا ہے میں حج کروں، صبح کے وقت اپنے والدین کی دروازے پہ جائے، جا کے دروازہ کھولے، بوڑھی اماں بیٹھی ہے، بوڑھا ابا بیٹھا ہے، جا کر اپنے ابا کے چہرے کو دیکھے، اپنی اماں کے چہرے کو دیکھے. ادھر یہ اپنے باپ اور اماں کے چہروں کو دیکھتا ہے، ادھر رب ذوالجلال اس کو حج عمرے کا ثواب عطا فرماتی ہے. 4 چیزیں جن کو دیکھنا بھی عبادت. اللہ اکبر. اللہ یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائیں. قرآن تو ویسے بھی ہمارے پاس ہے، والدین جن کے زندہ ہیں یہ نعمت ہمارے پاس ہے، نہیں ہے تو ان کی بخشش کے لیے دعا کریں. اور اللہ توفیق دے بیت اللہ شریف کو دیکھنے کے لیے، کہہ دو آمین. اور پھر وہاں زمزم کا پانی پینے کے لیے یا اللہ سب کو لے جا. اور جب یہاں سے جائیں تو زبان پر یہ جملہ ہونا چاہیے، فرمایا لا الہ الا اللہ. پڑھتے جاؤ، پڑھو ذرا اونچی آواز سے پڑھو، آپ کا آواز مجھے آنا چاہیے. کیونکہ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کلمہ نہیں پڑھتے جی، یہ ذکر نہیں کرتے، یہ درود نہیں پڑھتے. الحمدللہ جتنا ذکر ہم کرتے ہیں درود ہم پڑھتے ہیں، کسی کا باپ بھی نہیں پڑھتا. کیوں ویسے کہہ دیتے ہو؟ میری تقریر کا آغاز بھی درود شریف سے اور تقریر کا اختتام اللہ کے ذکر سے. کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا لا الہ الا
کے پاس، ہمارے علماء کے پاس آؤ گے، علماء کی چھتری کے نیچے بیٹھو گے تو آپ کو علماء سے دینی مسائل ملیں گے، آپ کو قرآن ملے گا، نبی کا فرمان ملے گا، آپ کو علماء کے قدموں میں بیٹھیں گے، آپ کو اللہ کا ذکر ملے گا۔ ہمارے پاس نہ ڈھولک ہے، ہمارے پاس نہ طبلہ ہے، ہمارے پاس نہ باجا ہے، ہمارے پاس نہ باجیاں ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ کون؟ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا من قال آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے صدق کے دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا بولو؟ اور یہ بڑے بڑے کافر کدھر جائیں گے؟ وہ ڈرو نا یار، کہاں جائیں گے بولو؟ یہ برطانیہ کے کلمہ نہ پڑھنے والے گورے بے ایمان یہ کہاں جائیں گے بولو؟ یہ امریکہ کے ڈرم شرم کلمہ نہ پڑھنے والے یہ کہاں جائیں گے بولو؟ اور مودی خنزیر کہاں جائے گا؟ اور اسرائیل کا ظالم درندہ بے ایمان یہ کہاں جائے گا؟ جو جہنم میں جائے ہم اس کے ساتھ یاری نہیں لگا سکتے، ہماری یاری کلمے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ ملک پاکستان یہ کلمے کے نام پہ بنایا ہے، قربانیوں سے بنا ہے یہ ملک پاکستان۔ اس کے اندر نہ یہودیت چلے گی نہ مرزائیت چلے گی، یہاں پہ چلے گا اللہ کا قرآن، چلے گا نبی کا فرمان چلے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ اور ایک جملہ کہنے لگا علماء کی موجودگی میں، ہم چوکیدار ہیں۔ کیا ہے بولو؟ اس نے مجھ سے پہلے ایک عالم تقریر کر کے تھے کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، اور کہنے کہ ہمیں خوشی ہم ٹھیکیدار ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہم دین کے چوکیدار ہیں۔ ٹھیکیدار جہاں ٹھیکہ لیتے ہیں اگر کام مکمل نہ ہو تو بھاگ جاتے ہیں، لیکن جو جاگتا ہوا چوکیدار ہے یہ بھاگنے والا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہم جاگتے ہوئے چوکیدار ہیں، جہاں سے بھی قرآن پر حملہ ہوگا، جہاں سے بھی نبی کی ختم نبوت پہ حملہ ہوگا، جہاں سے بھی عظمت صحابہ پہ حملہ ہوگا، اور جہاں سے بھی ہمارے نظریے پہ حملہ ہوگا، ہم انشاءاللہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دو انشاءاللہ ہم قرآن پہ حملہ کرنے والے کا بھی مقابلہ کریں گے، نبی کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے سے بھی مقابلہ کریں گے، صحابہ کی عزت پہ حملہ کرنے والے سے بھی مقابلہ کریں گے، اور نظریے کے اوپر حملہ کرنے والے سے بھی مقابلہ کریں گے۔ اور مقابلہ کس طرح ہوگا؟ زبان پر یہ کلمہ ہوگا، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک کلمہ نبی سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، اور مردہ دلوں کو جلاتا ہے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد
الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ اچھا میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص کر کے اپنے میزبانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری اور آپ